السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 23ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان تمام سامعین سے جو ہمارے اس سفر میں ابھی شریک ہوئے ہیں، اگر آپ نے اب تک SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ پچھلے 2 ایپیسوڈ سے 17ویں باب سے امانت اور توبہ کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین توبہ کے تعلق سے سماعت کرتے ہیں۔ اے گناہوں کو شمار کرنے والے مجرم، اپنے گناہوں کو مت بھول اور گزشتہ غلطیوں کو یاد کرتا رہے۔ موت سے پہلے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لے، گناہوں سے رک جا اور غلطیوں کا اعتراف کر لے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیوں روتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، حضور، دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریوزاری نے میرے جگر کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر بلاؤ۔ ایک جوان حاضر خدمت ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تم کس لیے رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، حضور، میں اپنے گناہوں کی کثرت اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گناہ 7 آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے تجھے بخش دے گا۔ جوان بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ عرض کیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ عرض کیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا رب ذوالجلال؟ عرض کیا، رب ذوالجلال بہت عظیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جرم عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے اپنا گناہ تو بتلاؤ۔ عرض کی، حضور، مجھے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم بتلاؤ تو صحیح۔ عرض کی، حضور، میں 7 سال سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہو گئی تو میں اس کا کفن چرانے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر کفن لے لیا اور چل پڑا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا
اور میں الٹے قدم واپس پہنچا اور اس لڑکی سے میں نے بدکاری کی۔ میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے جوان، خدا تجھے غارت کرے، تجھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلاتا ہے؟ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے برہنہ کر دیا اور دربار خداوندی میں ناپاک کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، دور ہو جا اے بدبخت، تو نار جہنم کا مستحق ہے۔ جوان وہاں سے روتا ہوا اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اسی حالت میں 40 دن گزر گئے اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے محمد و آدم و ابراہیم کے رب، اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اطلاع فرما، ورنہ آسمان سے آگ بھیج کر مجھے جلا دے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے اور تمام مخلوق کو اللہ رب العزت ہی نے پیدا فرمایا ہے اور اسی نے ہمیں رزق دیا ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے جوان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کو بلا کر اسے توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا دیا۔ ایک درد انگیز توبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے اس بندے کو کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور بیابانوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہ رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو پھر وہ کس دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین پر ہو جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کہہ کر بلاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ۔ میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہے۔ میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دھڑکن سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے خطاؤں کے پودے لگائے، انہیں توبہ کا پانی دیا اور حسرت و ندامت کا پھل کھایا۔ وہ دیوانگی کے بغیر دیوانے کہلائے
اور بغیر کسی مشقت کے لذتیں حاصل کی۔ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھنے والے فصیح و بلیغ حضرات ہیں۔ انہوں نے محبت کے جام پیے اور مصائب پر صبر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ پھر عالم ملکوت میں ان کے دل غمزدہ ہو گئے اور عالم جبروت کے حجابات کی سیر نے ان کے افکار کو جلا بخشی۔ انہوں نے ندامت کے خیموں میں بسیرا کیا، اپنی خطاؤں کے صحیفوں کو پڑھا اور گریزاری میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پرہیزگاری کی بدولت زہد و اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ترک دنیا کی تلخی کو شیریں سمجھا اور سخت بستروں کو انتہائی نرم جانا۔ انہوں نے راہ نجات اور سلامتی کی بنیادوں کو پا لیا۔ ان کی ارواح کو بہشت کے باغوں میں جگہ ملی اور ابدی زندگی کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے آہ و بکا کی صندوقوں کو پاٹ دیا اور خواہشات کے پلوں کو عبور کر گئے، یہاں تک کہ وہ علم کے ہمسائے ہوئے اور حکمت و دانائی کے تالاب سے سیراب ہوئے۔ وہ فہم و فراست کی کشتیوں میں سوار ہوئے۔ انہوں نے سلامتی کے دریا میں نجات کی دولت سے قلعے بنائے اور راحت کے باغات اور عزت و کرامت کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، 17واں باب امانت و توبہ کا اب مکمل ہوا۔ آج کے درس میں ہم نے توبہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں سماعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ گناہ گاروں کی توبہ کے واقعات کو بھی ہم نے سنا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 18ویں باب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ باب فضیلت رحم کے تعلق سے ہے۔ جاتے جاتے پھر ایک بار آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ آپ مکاشفۃ القلوب کے ان ایپیسوڈز کو اپنے طور پر اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ خوب شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافے کے ساتھ آپ اس کار خیر کا حصہ بن سکیں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔